حافظ حارث قریشی ناظم مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ٹیکسلا اور ایسٹ اینڈ ویسٹ لا کالج میں قانون کا طالب علم. علی عثمان ناظم عمومی مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ٹیکسلا ایسٹ اینڈ ویسٹ لا کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں. قریشی صاحب، آپ پچھلے دنوں پی ٹی وی پر گئے، اس کے کوئز پروگرام میں حصہ لیا، اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائیں. کچھ دنوں پہلے عزم علی شان کے پروگرام میں جو ہم لوگوں کو موقع دیا گیا، اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ پی ٹی وی کی تاریخ میں پہلی بار کسی بھی پرائیویٹ کالج کی ٹیم کو حصہ دیا گیا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے علی حیدر بھائی کی. دراصل ایسے ہوتا ہے کہ پی ٹی وی کے اوپر ان اسٹوڈنٹس کو موقع دیا جاتا ہے جو پورے سال میں آل اوور دی پاکستان مختلف تقریری مقابلوں میں کس مقابلوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کو جیتتے ہیں، ان کو پھر پی ٹی وی پر حصہ دیا جاتا ہے. پی ٹی وی کی مکمل تاریخ میں جب دیکھا جائے تو ہمیشہ سرکاری یونیورسٹیز کے جو طلباء ہیں ان کو ہمیشہ اس چیز کا جو ہے وہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ پی ٹی وی پر آئیں اور وہ ان مقابلوں میں حصہ لیں. تو یہ پہلی بار ہے جس میں علی حیدر بھائی جو پی ٹی وی میں ہوتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے پی ٹی وی کو یہ چیز واضح کرائی کہ صرف سرکاری یونیورسٹیز کے علاوہ بھی کالجز کے جو طلباء ہیں پرائیویٹ کالج کے، ان میں بھی بہت سے ایسے نام موجود ہیں جو آل اوور دی پاکستان پورے سال پروگرام وغیرہ کرتے ہیں، مقابلوں میں شریک ہوتے ہیں، تو ان کو بھی موقع دیا جائے. تو یہ پی ٹی وی کا اور ایسٹ اینڈ ویسٹ لا کالج کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ پی ٹی وی کی تاریخ میں پہلی بار جس کالج کو موقع دیا گیا وہ ایسٹ اینڈ ویسٹ لا کالج ہے. اور ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑی جو ہے وہ فخر کی بات ہے. ہم لوگ پی ٹی وی پر گئے اور پہلی دفعہ لا کالج کی طرف سے اور ہم لوگوں نے وہاں مقابلے میں جو شرکت کی. علی عثمان، آپ کیا کہیں گے پروگرام کے حوالے سے؟ پروگرام کے حوالے سے یہ ایک فخر کی بات ہے کہ واہ کینٹ اور ٹیکسلا اور بالخصوص ایسٹ اینڈ ویسٹ لا کالج کے طالب علم اور ایک ایسا پرائیویٹ ادارہ جو پہلی مرتبہ جس کو موقع دیا گیا نیشنل ٹی وی پر آنے کا اور کوئز مقابلے میں حصہ لینے کا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فخر کی بات ہے ہماری تحصیل کے لیے بھی، ہمارے شہر کے لیے بھی اور ہمارے علاقے کے لیے بھی. قریشی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جو مختلف غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں کالجز کے حوالے سے یونیورسٹی کے، تو اس میں آپ کی پارٹیسپیشن کس انداز میں ہوتی ہے اور یہ کس طرح آپ کا شوق پیدا ہوا؟ یہ بیسیکلی بچپن سے ہی اس چیز کا شوق تھا. جب حفظ کرتے تھے اس ٹائم سے ہی ہفتہ وار ایک بزم ادب کا انعقاد مدرسے میں ہوتا تھا. وہاں سے ان سرگرمیوں کو شروع کیا. آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی چلی گئی اور پھر جب تنظیم میں آئے، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں آئے، تو تب ہم نے بڑے اسٹیجز کو دیکھا، مقررین کو دیکھا. وہاں سے ایک شوق دوبارہ سے پیدا ہوا کہ اس چیز کو ایک بڑے لیول پہ لے کے جانا ہے. وہاں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پھر آہستہ آہستہ لا کالج میں آئے. لا کالج میں لا اسٹوڈنٹس فورم بنایا. اس کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں نے بہت سی غیر نصابی سرگرمیاں، تقریری مقابلے وغیرہ کرائے اور پھر آل اوور دی پاکستان مختلف مقابلے اور ایسے دوست احباب بن گئے کہ جن کا یہ شوق تھا، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کی مدد سے، ان کی ہیلپ سے، جس میں اگر میں نام لینا چاہوں تو علی حیدر بھائی، اس کے علاوہ یو ای ٹی ٹیکسلا کے ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے جو ہیڈ ہیں عبداللہ گجر بھائی، ان جیسے اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوا، اٹھنا بیٹھنا ہوا، جس کی وجہ سے یہ شوق جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور اللہ پاک نے آل اوور دی پاکستان جو ہے وہ عزتیں دی. علی عثمان، آپ یہ بتائیں، آپ کوئز پروگرام میں شامل ہوئے تھے، اس کے علاوہ آپ ایکٹیویٹی میں شامل ہوتے ہیں کس حیثیت سے؟ کوئز پروگرام میں شامل ہوئے تھے. اس کے علاوہ ایسٹ اینڈ ویسٹ لا کالج کی جو ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے، لا اسٹوڈنٹ فورم، اس کے ذریعے اس کے پلیٹ فارم کے اوپر تقاریر کا موقع ملا. اور اس سے پہلے بھی اسکول لائف میں بھی کافی پروگرامات میں شرکت کی. اور تقاریر جو ہیں ان کا شوق جو ہے وہ اصل میں اس وجہ سے پڑھا، بچپن سے ہی ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اور میرے جو تایا جان ہیں وہ ٹیکسلا کے ایک نامور صحافی اور کالم نگار ہیں. ان کے ساتھ کافی پروگرامات میں شرکت کا موقع ملا اور وہاں پر ان لوگوں کو دیکھا جو تقاریر کرتے تھے اور ان کی تقاریر سے متاثر ہو کر میرے اندر یہ شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے بھی اسٹیج کے اوپر جا کر تقاریر کرنی چاہیے. حافظ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ مختلف طلباء تنظیمیں سرکل میں موجود ہیں مختلف ناموں کے حوالے سے، تو آپ جو ہے نا ایم ایس او کو آپ نے جوائن کیا، کیا وجہ؟
بٹ صاحب بہت اچھا سوال ہے آپ کا. مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہی کیوں؟ اس کے پیچھے جو وجہ ہے کہ میں نے جو مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جوائن کی، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آزاد خود مختار طلباء تنظیم ہے. اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی جماعت ہے، نہ اس کے نیچے کوئی جماعت ہے. یہ اپنا آزاد خود مختار طلباء تنظیم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا ایک الگ نصب و لین رکھتی ہے، اپنا ایک الگ نظام رکھتی ہے جو کہ پورے پاکستان کے اندر ایک بہترین سیٹ اپ ہے. اسی وجہ سے میں نے مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو جوائن کیا ہے. اور اس تنظیم کا ایک بہت خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ تنظیم انسان کو کسی شخصیت کے ساتھ نہیں بلکہ نظریے کے ساتھ جوڑتی ہے. شخصیت پرستی سے دور لے کے جانا اور نظریے کے قریب کرنا، یہ اس جماعت کی بہت بڑی خوبصورتی ہے. اور پھر اس کا ایک اور بہت خوبصورت عمل ہے جو اس کے ماٹو میں شامل ہے، وہ یہ کہ یہ اس معاشرے کے اندر سے ملا اور مسٹر کی طبقاتی تفریق کو ختم کرنا چاہتی ہے. جو ہمارے مدارس کے طلباء کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا، یونیورسٹیز کالجز کے طلباء کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا، یہ ان سب کو اکٹھا کر کے اس ملک کی خدمت ان سے کروانا چاہ رہی ہے، اس ملک کے نظام میں ان کو لے کے آنا چاہ رہی ہے کہ جو ملا ہیں ان کے اوپر ملا کی چھاپ کر کے ان کو ایک طرف کر دیا ہے، مسٹرز کو ایک طرف کر دیا. تو یہ وہ جو طبقاتی تفریق بن گئی ہے اس ملک کے اندر، اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے، جو کہ ایک بہت بہترین اور ایک بہترین کام ہے. تو اسی وجہ سے آج میں اگر مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا حصہ ہوں تو یہ چیدہ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. یہ کچھ وجوہات ہیں جو اس کو باقی طلباء تنظیموں سے جو ہے وہ ممتاز کرتی ہے. علی عثمان، آپ نے ایم ایس او کو جوائن کیا، جوائن کرنے کے بعد آپ نے اس تنظیم کو کیسا پایا؟ ایم ایس او مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو میں نے جوائن کیا، اور جوائن کرنے کی جو اس کی مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ بالخصوص طلباء کی حقوق کی بات کرتی ہے. اور جیسے کہ ناظم صاحب نے بتایا کہ یہ اس میں تفریق نہیں ہے، یہ مسٹر اور ملا کی تفریق کو ختم کرتی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی چیز جو میں نے اس تنظیم میں دیکھی وہ یہ ہے کہ نہ صرف نوجوانوں کو اکٹھا کرنا بلکہ ان کی تربیت کرنا بھی اس کے موٹو میں شامل ہے. اور اس کا جو نصب العین ہے غلبہ اسلام و استحکام پاکستان، اس کے اوپر عمل ہی تب کیا جا سکتا ہے کہ جب نوجوان نسل کی تربیت اچھے طریقے سے کی جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد ایک تنظیم ہے جو طلباء کے کردار سازی اور ان کی تربیت کے اوپر خاص توجہ دیتی ہے. قریش صاحب، آپ ایم ایس او ٹیکسلا کے ناظم ہیں. اب تک ایم ایس او ٹیکسلا کی کیا اچیومنٹ ہے، اس کے بارے میں بتائیں. مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ٹیکسلا اس ٹائم اپنا ٹیکسلا کے اندر تمام تعلیمی اداروں میں، تمام مدارس میں اپنا ایک مضبوط اور بہترین سیٹ اپ رکھتی ہے. ہماری اچیومنٹس کے بارے سے اگر آپ بات کی جائے تو ہم لوگوں نے مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے ٹیکسلا کے اندر ہمیشہ مرکز کی طرف سے جو بھی عنوانات کے اوپر ہمیں جو پالیسی دی جاتی ہے، یعنی جیسے جو بھی ہارڈ ایشوز ہوتے ہیں، فلسطین ایشو ہے، کشمیر ایشو ہے، اس کے علاوہ قرآن شریف کی گستاخی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی ہوئی، ان تمام عنوانات کے اوپر ہم لوگوں نے اپنا یہاں سے مضبوط انداز میں احتجاج ریکارڈ کروایا. اس کے علاوہ یہاں پر جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، خواہ وہ عصری تعلیمی ادارے ہوں، خواہ وہ دینی تعلیمی ادارے ہوں، ان کے اندر طلباء کی کردار سازی، اور ہمارے بہت سے طلباء ایسے ہیں جو اب تعلیمی جو اپنا دور ہے وہ ختم کر کے بہت سے اچھے اداروں میں کام کر رہے ہیں اور وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ٹیکسلا کے اندر بہت سے طلباء کو پچھلے جب سے 2002 میں مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بنیاد ہے اس سے آج تک بہت سے طلباء جو ہیں وہ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تیار کر کے اداروں میں بھیج چکی ہے اور وہ اداروں میں کام کر رہے ہیں، اس نظریے کے ساتھ کہ ہم نے ان اداروں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعلیمات کی روشنی میں اپنا جو ہے وہ کردار نبھانا ہے. اچھا علی، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایم ایس او ہے آپ کی تنظیم ہے، یہ طلباء کی تربیت کے حوالے سے یہ کیا اہم رول اختیار کرتی ہے؟ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جو ہے یہ طلباء کی کردار سازی اور تربیت کے لیے مختلف ایام میں، جس طرح کے دینی ایام ہوں یا ملک کے حوالے سے کوئی ایام ہوں، جس طرح 14 اگست ہوگی یا رمضان المبارک، اور ایسے ایام جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین
کے ایام ہوں، اہل بیت کے ایام ہوں، یا حضور علیہ السلام سے کی نسبت سے کوئی بھی ایام ہوں، ان میں منعقد کرتی ہے تربیتی نشستیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں، چاہے وہ دینی مدارس ہوں یا عصری تعلیمی ادارے ہوں ان میں. اس کے علاوہ محلہ جاتی یونٹس جو ہیں وہ اپنے اس میں ورک شاپس، جس کو تربیتی ورک شاپس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ منعقد کرتی ہے. اس میں حدیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے اور کلام الہی اور حکم الہی کے حوالے سے ان کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ طلباء کو کی تربیت ایسے کی جائے کہ اسوہ حسنہ کے اوپر عمل پیرا ہوں وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر. ہم سب طلبہ تنظیموں کا کردار مختلف حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ طلبہ تنظیموں کا ملک کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر ایک واضح کردار ہے. طلبہ تنظیموں نے اس ملک کو اچھے لیڈرز دیے ہیں اور اس ملک میں ہمیشہ نرسریز کا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے اس ملک کو بہت سے لیڈرز، بہت سے اچھے نوجوان اور ہمارے ملک کے اداروں کو بہت اچھے جو ہے وہ خدمت کرنے والے لوگ دیے ہیں. جب سے طلبہ تنظیموں کے اوپر پابندی عائد ہوئی ہے اس کے بعد یہ کام کافی حد تک رک گیا ہے. طلباء کے اندر جو ان کی صلاحیتیں جو چھپی ہوتی تھیں ان کو طلبہ تنظیمیں ایک پلیٹ فارم دیا کرتی تھیں اور وہاں وہ اپنی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں تھیں ان کو نکھار کے سامنے رکھتے تھے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چند دن پہلے جس طرح قائد اعظم یونیورسٹی میں ہولی والا واقعہ ہے، اسی طرح ثانیہ بہاولپور یونیورسٹی ہے، اسلامیہ بہاولپور یونیورسٹی، اگر وہاں پر طلبہ تنظیمیں ہوتی تو شاید یہ واقعات اس انداز میں نہ ہوتے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسے کوئی واقعات ہوتے تو ان کی اس واقعات کے بعد جو ان کے واقعات کے اوپر جو تفتیش ہے اور ان واقعات کے بعد کا جو عمل ہے وہ اس انداز میں نہ ہوتا ہے جس انداز میں ابھی ہو رہا ہے. ابھی بھی طلبہ تنظیموں نے کافی حد تک، جیسے MSO ہے اس نے ملگیر احتجاج کیا اور اس نے ایک اپنا واضح نہی عمل اس حوالے سے طے کیا. لیکن اگر طلبہ تنظیمیں بحال ہوتی، یا دیکھیں آپ آل اوور دی پاکستان تمام یونینز بحال ہیں، صحافیوں کی یونینز بحال ہیں، وکلاء کی یونینز بحال ہیں، حتیٰ کہ رکشہ یونین بحال ہے، لیکن طلبہ کو صرف اس چیز سے کیوں رکھا گیا؟ کیوں جیسے ہی طلبہ تنظیموں کے اوپر پابندی لگائی گئی، تعلیمی اداروں کے اندر مخلوط نظام کو لایا گیا، کو ایجوکیشن سسٹم کو لایا گیا، اور وہاں سے طلباء کی کردار جو ہے اس کو کسی اور راہ پہ لے کے گئے ہیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے، یہ طلباء تنظیمیں اگر اس ملک کے اندر ان کو فی الفور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ کے میڈیا چینل کی وساطت سے کہ ان طلباء یونین سے پابندی کو ہٹایا جائے، کیونکہ پہلے اگر آپ ان کا کردار دیکھیں ابھی بھی وہ جہاں تک ہو سکتا ہے کردار ادا کر رہی ہیں. لیکن جب تک طلباء تنظیمیں آزاد تھی، پراپر ان کے الیکشنز ہوتے تھے، یونینز ہوتی تھی، تو اس وقت تک انہوں نے ملک کے اندر نرسریز کا کردار ادا کیا اور ملک کو بہترین نوجوان ادا کیا. علی عثمان، آپ احمد صاحب کے ساتھ اٹیچ ہیں، ابھی آپ ناظم عمومی کا عہدہ ہے آپ کے پاس، تو آپ اپنے رول سے کس طرح سیٹسفائی ہیں؟ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، لیکن تنظیم نے، جب میں تنظیم میں آیا تو تنظیم نے میری تربیت کی، اور تنظیم میں آنے کی جو خاص وجہ ہے وہ حافظ حارث بھائی ہیں. ان کی وجہ سے مجھے تنظیم کا تعارف ہوا اور میں تنظیم میں آیا، اور میں بذات خود اس بات خوش ہوں کہ تنظیم نے مجھے ایک اس عہدے کے اوپر فائز کیا، اور میں پوری کوشش کروں گا حد الامکان کہ میں اس ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دے سکوں. عابد صاحب، آخری سوال آپ سے ہے کہ آپ کیونکہ خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ایک تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں اور ایک مین کردار ادا کر رہے ہیں، تو نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل کو میرا پیغام یہی ہے کہ اپنے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پہچانیں. آپ کا اندر کیا ہے؟ آپ کے اندر بہت صلاحیتیں ہیں. ایک مسلم نوجوان بہت بڑی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اس کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے. آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے. اگر میں محمد بن قاسم کی مثال دوں تو محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں آ کر سندھ کو فتح کیا.
تو آج کا نوجوان، اور اگر ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بات کریں تو چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے بہت بڑے بڑے مارکے جنگیں کی، اور پھر بعد میں اگر ہم خلفائے راشدین کی بات کریں تو انہوں نے بہت کم عرصے میں انہوں نے دنیا کو فتح کیا۔ تو ہمارے آج کے نوجوان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت کو پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، اور پھر اس کی روشنی میں خود کو پہچانے اور خود کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لائے، ان صلاحیتوں کے ساتھ قوم کی، ملت کی اور اس اسلام کی۔ چونکہ اس وقت جو سوسائٹی کے اندر بہت سے منفی چہرے بہت زیادہ ہیں اور منفی چیز کو کوریج بھی زیادہ ملتی ہے، لیکن میرا آج نوجوان نسل کو پیغام یہ ہے کہ وہ مثبت چیزوں کو جو ہے وہ فروغ دے، منفی چیزوں کو فروغ نہ دے، مثبت چیزوں کی طرف جائے، مثبت چیزوں کو فروغ دے، اور پاکستان کی قوم کی، اس کے ملک کے اندر جو ہماری مثبت چیزیں ہیں، ہمارا جو ٹیلنٹ ہے، ہماری جو خوبصورتی ہے، اس کو فروغ دے، اس کو دنیا کے سامنے لے کے آئے، اور اس میں اپنی خدمات جو ہے وہ دے، تاکہ پاکستان کا نام روشن ہو، مسلم نوجوان کا نام روشن ہو۔